جی صاحب کہیے کہاں جانا ہے؟ راستہ بتلانے میں کیا ہے؟ آپ جہاں کہیں میں وہاں پہنچا سکتا ہوں۔ خدمت حق تو ہمارے شیوا ہے، ہم تو اسے اپنے لیے باپ باپ سمجھتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ذرا آپ مجھے ممبئی ہیئر کٹنگ سیلون تک پہنچا دیجئے۔ میری داڑھی ہی بہت بڑی ہو گئی ہے، کئی ہفتوں سے مسلسل کام میں لگا ہوا ہوں، اتنے بھی فرصت نہ ملے کہ داڑھی بھی بنوا سکوں۔ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بری لگ رہی ہے۔ اچھا، اس لیے سیلون کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھلا بتلائے آپ ہندو ہیں یا مسلمان؟ نہیں بھائی، میں تو بہت کٹر مسلمان ہوں۔ ارے بھائی، میں تو مسلمانوں کے خلاف کسی ہندو کی معمولی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ کیا آپ میرے رفتار اور گفتار سے اتنے بنا پہچان چکے؟ اللہ اکبر! مسلمان اور داڑھی منڈوائے، دودھ مننے کا مقام ہے۔ سچ ہے وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ برائیوں پر اس قدر مبتلا ہو جائیں گے کہ انبیاء کے سنت پر بھی اعراض کرنے لگیں گے، گناہ اور ثواب کا امتیاز کھو بیٹھیں گے۔ آج وہ زمانہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ لوگ سنت اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دوری اور بیزاری اختیار کر رہے ہیں کہ اس کی ان کے نزدیک سنت کا ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رہ گیا ہے۔ ارے بھائی، میں تو سمجھ نہیں پایا کہ آخر آپ اس قدر کیوں چراغاں ہو گئے؟ آخر میں نے کون سا ظلم کر لیا کہ جس کا تحمل آپ نہ کر سکے؟ آپ کا پیمانہ صبر مبریز ہو گیا۔ حالانکہ تو ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی تمام ضروریات پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واہ صاحب، انہیں ابھی بھی اپنے جرم کا احساس نہ ہو سکا۔ ارے تمہارا جرم یہ ہے کہ تم داڑھی منڈوا رہے ہو، ایک ناجائز ممنوع امر کا ارتکاب کر رہے ہو، اور تمہارے عقل میں اتنا دبیز پردہ پڑ گیا ہے کہ تم سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو چکے ہو۔ زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں مت کرو ورنہ زبان باہر کھینچ لوں گا۔ تم جس بات کی روم میں بہت تیزی سے چل رہی ہو، شاید یہ آپ سوچ رہی ہوں گے کہ میں جاہل اور ان پڑھ ہوں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں ڈگری ہولڈر آدمی ہوں، میں نے لندن میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ میرے داڑھی مڑنے پر کیچڑ چھان رہی ہو۔ ابھی اگر میں حقیقت بیان کرنے پر آ جاؤں تو آپ کی گٹیا گیری ہو جائے گی۔ زیادہ زبان درازی اور طلاقت لسانی سے کام مت لو۔ اگر تم مباحثے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ سنو، میں اب بھی علی رؤوس الاشہاد یہ اعلان کرتا ہوں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا منڈوانا ناجائز اور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ارے بھائی، ذرا ہوش میں رہ کر بات کیجئے۔ کیا آپ کو دیکھتا نہیں کہ 90% لوگ داڑھی کو اچھا نہیں سمجھتے؟ اب تو داڑھی کا رواج ہی رفتار سے ختم ہو جا رہا ہے، اس لیے کہ داڑھی کی خرابیاں روز بروز انسان کی مشابہت میں ہوتی رہتی ہے۔ آج کل تو عورتیں داڑھی والے سے اتنی نفرت کرنے لگتی ہے کہ ان کے قریب ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں تو لوگ چاچا بابا کے لقب سے نوازنے لگتے ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تم بہت بڑے بد زبان معلوم ہوتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ مغربیت اور یورپین کلچر نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، تبھی تو تمہاری زبان اتنا تیز چل رہی ہے۔ تمہیں ایک کس نے بتا دیا جس چیز کو لوگ ناپسند کرتے ہیں وہ شریعت میں بھی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے؟ کیا اگر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دے تو کیا یہ بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہو جائیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے چیزیں کہ حسن قبح معیار اپنی طبعی خواہش اور رواج کو ٹھہرانا انتہائی اعلیٰ درجے کی حماقت اور نادانی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن اور سہن،
آپ کے نشست اور برخاست، ہم سب آپ کی شکل اور صورت ہم سب کے لیے ہر شعبے میں مشعل راہ اور رہنما ہے۔ ہمارے نزدیک بھی چہرے کے حسن و جمال کی کسوٹی ہوائی نہیں بلکہ خدائی ہے، جس کا دوسرا نام سنت انبیاء ہے۔ جناب اب تو بالکل علامہ داڑھی ہے۔ سامعین حضرات، ذرا آپ لوگ ان کو دیکھیے، ابھی تک ان کا ہی داڑھی نہیں نکلا اور اتنی بحث اور مباحثہ۔ جی مولوی صاحب، کیا آپ کے پاس داڑھی کے ثبوت اور وجوب کی دلیل ہے؟ اگر ہے تو اسے منظر عام پر لائے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کا بھی جتنا داڑھی ہے اسے بھی منڈوا لیجئے، تاکہ آپ کا چہرہ بال اور ان سے صاف صاف ہو جائے۔ اعوذ باللہ من ذالک الفتنہ۔ اچھا، اب دلیل کے طالب ہے تو لیجئے دلیل۔ حدیث کی مشہور کتاب صحاح ستہ میں، جن کی معتبریت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انہک الشوارب وعوف اللحا، اور ایک دوسری روایت میں ہے خالف المشرکین وعوف اللحا، کہ مونچھوں کو پس کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ، مشرکین کی طریقہ زندگی سے امتیاز پیدا کرو اور داڑھیاں پوری رہنے دو۔ ارے عورت کے مشابہ بننے والا ان تمام روایت میں صیغہ امر کے ساتھ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صیغہ امر سے جو حکم دیا جاتا ہے وہ واجبی ہوتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ذرا آپ مجھے یہ بتلائے کہ داڑھی بڑھانا تغیر خلق اللہ نہیں، کہ جب انسان پیدا ہوتی ہے اس کے چہرے میں داڑھی وغیرہ سے بالکل صاف اور خوبصورت ہوتی ہے، لیکن داڑھی رکھ لینے کی وجہ سے اس سے اصلی شکل اور صورت میں تبدیلیں ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی، ایک ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ داڑھی کا منڈوانا تغیر خلق اللہ ہے، نہ کہ اس کا بڑھانا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو مردانہ حسن جمال اور عورتوں کو زنانہ حسن دے کر فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہر ایک کے مناسب حال اور صورت بخشی اور تمہارے صورتوں کو حسن تر بنایا۔ مرد کا حسن داڑھی رکھنے میں ہے اور عورت کا حسن اس کے چہرے کو صاف رکھنے میں اور چوٹیوں کے بڑے ہونے میں ہے۔ چوٹیوں کو بڑے ہونے میں ہے۔ اگر یہ بات قابل تسلیم نہیں تو آپ کو اپنے دانتوں کو بھی جسم سے الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کے منہ میں بھی تو دانت نہ تھے۔ بولو، اس کا کیا جواب دو گے؟ واہ مولانا صاحب، آپ نے جو بالکل منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کے سارے بات میرے دل اور دماغ میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ مولانا صاحب، اگر اجازت ہو تو ایک اور بات دریافت کرو۔ پوچھو، شوق سے پوچھو۔ مولانا صاحب، ذرا یہ بتلائے کہ جب انسان کیا داڑھی کی کوئی شرعی مقدار ہے، بس صرف رکھ لینا ہی کافی ہے، یا جہاں تک رکھنا ضروری ہو؟ نہیں بھائی، داڑھی کی مقدار متعین ہے۔ ایک مشت کے برابر داڑھی رکھنا واجب ہے، جس کا ثبوت حدیث نبوی میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا على قدر القبضة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو طول اور عرض سے تراشتے تھے، مقدار قبضہ تک۔ مولانا صاحب، سوال یہ ہے کہ جب ہم داڑھی رکھ کر کسی آفس میں ملازمات کرتے ہیں یا کسی سرکاری امتحان میں شرکت کرتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں، بعض ممتحن اور امتحان میں بھی ناکام کر دیتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے احکام شریعہ کی عظمت نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ سوالات پیدا ہو رہی ہے۔
ہمیں تو عہد کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے آقا کا سارا رنگ ڈھنگ، چال و چلن، سیرت و صورت، اخلاق و کردار اپنائیں گے اور دشمنوں کی بیشن سے کلی طور پر اجتناب کریں گے۔ باقی رہا امتحان مقابلہ یا ملازمات میں لوگوں کے طعنے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آخر سکھ بھی تو اپنے امتحان میں شرکت کرتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی وردی پر مضبوطی سے قائم ہے، ان کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی، یہ تو ہماری کمزوری ہے، ہمیں اپنی کمزوری پر نظر رکھنی چاہیے۔ واقعی مولانا صاحب آپ کے بات 100% صحیح اور حق ہے۔ ہم نے اپنا شعار خود ترک کر رکھا ہے، اس لیے ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ اپنے ہمارے دلوں سے تمام شکوک دور کی ہے، آپ نے ہمیں بہت قیمتی باتوں سے نوازا ہے۔ رب کریم آپ سے ہمیں برابر استفادہ کا عطا توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔